آج میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ اپنی امت کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں۔ بعد میں پنجاب کے لوگوں کو، پنجاب کے ووٹرز کو، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلی ہے، نوجوان نکلے ہیں، اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے، میں آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے۔ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ کہ دیکھیں، ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے، جب وہ بیدار ہو جاتی ہے، جب اس کو سب سے بڑی بات کہ اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم، تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، یہ ہے نظریہ پاکستان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے۔ ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے، ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے، اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی۔ کبھی بھی قوم نظریے کے بغیر نہیں بنتی۔ ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے، وہ قوم ہی نہیں بن سکتی، وہ ہجوم ہوتا ہے عوام کا۔ تو میں آج خوش ہوں؟ دیکھیں، جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے، پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا، تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جس طرح ایک بیرونی سازش جو ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے، میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بیداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی۔ اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں۔ اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا، میرے پاکستانیوں سن لیں ذرا، جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو مسئلے ہیں نا، ہمارے قرضے کے، ہمارے مسئلے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں، یہ سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں، اشرافیہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے، جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے، لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں، ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں، اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں، جائیدادیں ہماری باہر ہیں، ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں، اپنی چھٹیاں، علاج، سب کچھ باہر کر رہے ہیں، شاپنگ باہر ہے۔ دیکھیے، ایسے قوم نہیں بن سکتی۔ میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں، میں میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی، قائد اعظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی، اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتہ چلوانے دیا ڈاکٹرز کو، تاکہ مخالفین کو نہ پتہ چل جائے، وہ پاکستان بننے سے روک دیں، اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا۔ اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے، سارے
ایسٹ پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر آزادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے، شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی. تو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی، یعنی گھروں میں انقلاب آیا، اور جو ہمارا نوجوان نکلا، یہ ایک نیا پاکستان ہے. نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے، ان کی ساری جنریشن، وہ سارے بیچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے. اب